حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہماری دعوت کی چند ساتھیوں کی. ہم چلے گئے، دعوت ہو رہی تھی، سرکار بیٹھے، دسترخوان سجا. جب کھانے کی باری آئی تو سرکار نے سب کو اپنے ہاتھوں سے نوالا منہ میں ڈالنا شروع کیا، پہلے ایک کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو سرکار نے ایک نوالا ان کے منہ میں ڈالا، پھر دوسرا ان کے منہ میں ڈالا، پھر تیسرا ان کے منہ میں ڈالا. جب 3 ڈالے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمام کو ایک ایک اور ابو بکر کو 3، یہ کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ بات یہ ہے کہ جب میں نے ابو بکر کے منہ میں پہلا نوالا ڈالا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہتے ہیں ہانی اللہ یا عتیق، اے عتیق تجھے یہ نوالا مبارک ہو. پھر میں دیکھا کہ میکائیل آ رہا ہے تو میں نے دوسرا نوالا ابو بکر کے منہ میں ڈالا تو میکائیل نے کہا ہانی اللہ یا عتیق، اے عتیق تجھے یہ نوالا مبارک ہو. تو میں نے تیسرا نوالا جب ابو بکر کے منہ میں ڈالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہانی اللہ یا صدیق، اے صدیق تجھے یہ نوالا مبارک ہو، قربان جاؤں تجھ پہ کہ جو میرا محبوب ہے وہ تیرے منہ میں نوالے ڈال رہا ہے. جس کو جبریل عتیق کہے، جس کو میکائیل عتیق کہے، عتیق کا معنی کہ جہنم کی آگ سے آزاد. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا میرے صحابہ تم اس زمین کے اوپر اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ میرے ابو بکر کو دیکھ لو، وہ اس زمین پر جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے آزاد عتیق گھوم رہا ہے. تو جبریل عتیق کہہ رہا ہے، میکائیل عتیق کہہ رہا ہے اور رب صدیق کہہ رہا ہے. تم اس کی صداقت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ابو بکر کو جس کے صدیق رب نے کہا. جب مصطفیٰ کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصدق الناس ایمانا ابو بکر ہے. عمر کی باری ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو عمر نے فرمایا احبنا الی رسول اللہ ابو بکر ہے. مولا علی کی باری ہے تو فرمایا نبیوں کے بعد افضل الامہ ابو بکر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اعلمنا ابو بکر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم لوگوں پر صلاۃ و صوم کی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا، وہ اس وجہ سے فضیلت رکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر میری جوہر محبت ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے محقق اسلاف و احلاف کا اس بات پر اجماع ہے، اور جو اس اجماع کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ بندہ مجنون اور متعصب ہوگا. اجماع کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے جتنے بھی ائمہ و اسلاف ہیں ان تمام نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کے بعد اس امت میں جو بندہ سب سے زیادہ افضلیت کا حامل ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. حضرت امام جلال الدین دوانی فرماتے ہیں افضل الصحابہ بعد الانبیاء بالاتفاق اور افضل الرسل بعد الانبیاء علی الاطلاق. اگر کوئی صحابی ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. جو ان کی افضلیت قطعیہ کا انکار کرے گا وہ بندہ مجنون اور خبیث ہوگا. حضرت امام ملا علی قاری فرماتے ہیں الاطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء کے بعد اگر اس امت میں اور تمام امتوں کا اگر کوئی امام ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جب تمام کے تمام امام پکار رہے ہو اور افضلیت صدیق اکبر کے چرچے گاڑ رہے ہو تو پھر بریلوی کا تاجدار کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ اس نے بھی کہا افضل الخلق بعد الانبیاء ثانی یسنیر ہجرت پہ لاکھوں سلام، سید المتقین اصدق الصادقین وہ چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام.